شعبان نے نیرون پہنچ کر محمد بن قاسم کو تفصیل سے بتایا کہ رن کچ کے سیاسی اور فوجی حالات کیا ہیں۔ اس رپورٹ میں دو اہم باتیں تھیں، ایک یہ کہ موقع دوستی کے معاہدے پر آمادہ تھا اور دوسری بات کہ راجہ داہر نے رن کچ کے حاکم ورسائیو کی مدد کے لیے ایک فوجی جنرل حاکم جابین کو بھیج دیا تھا۔ جابین دیبل کا حاکم تھا اور وہاں سے شکست کھا کر بھاگا تھا۔ وہ خوش قسمت تھا کہ دیبل سے زندہ نکل گیا تھا۔ داہر کو غالباً یہ پتہ چل گیا تھا کہ محمد بن قاسم کا رخ اب رن کچ کی طرف ہوگا۔ محمد بن قاسم نیرون کے قریبی مضافات میں ایک بلند ٹیکری پر خیمے میں ٹھہرا ہوا تھا۔ آج اس ٹیکری کی نشاندہی نہیں کی جا سکتی۔ اتنی صدیاں جو گزر گئی ہیں، ان میں موسموں کے تغیرات نے زمین کے خد و خال بدل ڈالے ہیں۔ بلندیاں پستیوں سے جا ملی ہیں اور پستیوں کو اڑتی ریت نے بھر کر بلند کر دیا ہے۔ اگر کچھ زندہ ہے تو وہ محمد بن قاسم کا نام ہے، جس نے سندھ کی پستیوں کو بھی بڑا ہی بلند رتبہ عطا کیا تھا۔ یہ ٹیکری سرسبز اور خوشنما تھی۔ اس کے ارد گرد سبززار تھا، سایہ دار درخت تھے۔ مورخ لکھتے ہیں کہ محمد بن قاسم کو یہ جگہ اتنی اچھی لگی تھی کہ اس نے سندر کے محل میں رہنے کے بجائے اس ٹیکری پر رہنا پسند کیا تھا۔ اس کے سامنے بڑا لمبا سفر تھا۔ اس نے سارے ملک ہندوستان میں اسلام پھیلانے کا عہد کر لیا تھا۔ اس کے مجاہدین کا جذبہ اس کے عہد کے عین مطابق تھا۔ مجاہدین جہاں شہید ہوتے تھے وہیں انہیں دفن کر دیا جاتا تھا اور اس طرح سندھ شہیدوں کا خطہ بنتا جا رہا تھا۔ آج ان قبروں کے نشانات بھی نہیں مل رہے، ان کے نام بھی نہیں رہے۔ وہ عرب کے ریزگار کے گمنام بیٹے تھے، مگر سندھ کی ریت کے ذرے ذرے میں ان کے نام زندہ ہیں۔ ان کا یہ فخر زندہ ہے کہ ہندوستان کے بت کدے میں وہ اسلام لائے تھے اور کفر کی تاریخیوں کو انہوں نے اسلام کے نور سے منور کیا تھا۔ محمد بن قاسم جب نیرون کی ایک خوشنما اور سرسبز ٹیکری پر کھڑا ہوا تھا تو اس کے نظام جاسوسی کے سربراہ شعبان نے اسے رن کچ کے متعلق تفصیلات سنائیں۔ اس وقت محمد بن قاسم کے سامنے وہ خط پڑا ہوا تھا جو حجاج بن یوسف نے لکھا تھا۔ یہ خط اسے سیسم میں ملا تھا۔ حجاج نے لکھا تھا کہ محمد بن قاسم واپس نیرون چلا جائے اور دریا سندھ عبور کر کے راجہ داہر کو میدان میں گھسیٹے۔ حجاج کا خیال تھا کہ داہر کو شکست دے دی گئی تو ہندوستان کے دروازے کھل جائیں گے۔ شعبان کی رپورٹ سن کر محمد بن قاسم نے کاتب کو بلایا اور حجاج بن یوسف کے نام خط لکھوانے لگا۔ اس نے خط میں اپنی فتوحات کی پوری تفصیل لکھوائی اور اپنے امیروں کے نام بھی لکھے جو اس نے مدفوعہ علاقوں میں مقرر کر دیے تھے۔ شہیدوں کی اور شدید زخمی ہو کر معذور ہونے والوں کی تعداد لکھی، اپنی فوج اور رسد وغیرہ کی کیفیت لکھی اور آخر میں رن کچ کے حالات اور سندھ میں اس خطے کی اہمیت لکھی اور آخر میں لکھا کہ رن کچ کا ایک حاکم ہماری اطاعت قبول کرنے پر آمادہ ہے۔ اگر اس کے ساتھ معاہدہ ہو گیا تو ہماری مہم آسان ہو جائے گی۔ یہ خط قاصد کو دے کر محمد بن قاسم نے نیرون سے رن کچ کی طرف کوچ کیا اور 3-4 دنوں کی مسافت کے بعد ایک جگہ پڑاؤ کیا۔ کسی بھی تاریخ میں اس جگہ کا نام نہیں لکھا گیا، صرف یہ لکھا گیا ہے کہ اس جگہ محمد بن قاسم نے رک کر حجاج بن یوسف کی طرف سے اپنے خط کے جواب کا انتظار کیا تھا۔ حجاج بن یوسف کا جواب بہت جلد آ گیا۔ مورخوں نے اس خط کا پورا ترجمہ کیا ہے۔ محمد بن قاسم نے اپنے خط میں حجاج کو بہت زیادہ تعظیم و تکریم دی تھی اور کچھ القابات بھی استعمال کیے تھے۔ حجاج نے اس انداز تحریر کو پسند نہیں کیا تھا۔ اس نے محمد بن قاسم کو جو خط لکھا وہ اس طرح تھا: بسم اللہ الرحمن الرحیم، میرے عزیز بیٹے محمد بن قاسم، تجھ پر اللہ کی رحمت اور کرم ہو۔ تیرا خط القابات سے بھرپور تھا، سمجھ نہیں آتی کہ تو نے ایسا کیوں کیا۔ احوال اور قوائف جو تو نے لکھے ہیں میں نے پورے غور سے پڑھے ہیں۔ میرے عزیز بیٹے، تجھے کیا ہو گیا ہے؟ اپنی رعایا اپنی عقل اور تدبیر سے کیوں کام نہیں لیتا؟ میری خواہش اور دعا ہے کہ مشرق کے تمام بادشاہوں پر تو غالب آئے اور کفار کے تمام شہر اور قلعے تیرے قبضے میں ہوں۔ تو خود کفار کے شر کو ختم کرنے سے کیوں عاجز آ رہا ہے؟ کیا تو اپنے آپ کو ان پر مسلط نہیں کر سکا؟ وہ تو اسلام پر غالب آنے کے منصوبے بنا رہے ہیں۔ مجھے پوری امید ہے کہ ان کے منصوبے ناکام ہوں گے اور تو فاتح اور کامران ہوگا۔ دل کو مضبوط رکھ میرے عزیز، اور کفار کے دفاع کو توڑنے کے لیے تو جس قدر بھی مال خرچ کر سکتا ہے کر دے۔ دشمن پر انعام اور اکرام کا مینہ برسا دے۔ دشمن کا کوئی حاکم جاگیر یا حاکمیت مانگے تو اسے دے دے اور اسے اپنے پاؤں کے نیچے رکھ۔ کسی کو نا امید نہ کر، اس کی درخواستوں کو قبول کر اور انہی کے قوانین ان پر نافذ کر، اور وہ امن کا معاہدہ چاہیں تو انہیں امن دے دے، لیکن خود ان پر مسلط رہ۔ دشمن پر غالب آ کر اس کی سلطنت اپنے ہاتھ میں لینے کے 4 طریقے ہیں۔ ایک یہ کہ صلح، ہمدردی
ہمدردی، دشمنی کی چھوٹی سی لغزشیں اور بہت بڑے مطالبے سے چشم پوشی اور اس کے ساتھ رشتہ داری کے تعلقات۔ دوسرا طریقہ یہ ہے بیازی سے مال خرچ کرنا، مخالفت کو انعام اور اطاعت سے دبانا۔ تیسرا طریقہ یہ ہے کہ دشمن مخالفت کے در پردہ خطرناک طریقے اختیار کرے اور حالات تیرے خلاف ہو جائے تو گھبرانے کے بجائے دماغ کو حاضر رکھ اور تیری رائے اور فیصلے صحیح ہوں۔ ہر وقت مغلوب دشمن کے مزاج پر نظر رکھ۔ چوتھا طریقہ ہے کہ روب، دبدبا، جرات اور قوت کا استعمال کر کہ دشمن اور اس کے حمایتی سر نہ اٹھا سکیں۔ دشمنوں کو بے اثر اور بیکار رکھنے کا یہ طریقہ استعمال کر، اور کوئی کافر حکمران اطاعت اور ایمان قبول کرے تو اسے مؤثر اور بڑے سخت عہد نامے میں جکڑ لے۔ وہ جو بھی خراج خود مقرر کرے وہ قبول کر لے اور بہت جلدی وصول کر۔ اور میرے بیٹے، قاصدوں کے معاملے میں بہت محتاط رہے۔ مفتوحہ علاقوں میں تو جس قاصد کو پیغام رسانی کے لیے استعمال کرے اس کے متعلق یقین کر کہ وہ فولاد جیسا مضبوط دل رکھتا ہو اور وہ کسی کے فریب میں نہیں آ سکتا۔ تجھے اس کی عقل پر دور اندیشی اور ایمان کی پختگی پر پورا اعتماد ہونا چاہیے۔ وہ دل اور عقیدے کا اتنا مضبوط ہو کہ دشمن کے کسی آدمی یا عورت یا کسی اور لالچ کے جال میں نہ آ جائے اور اس کے منہ سے کوئی ایسی بات نہ نکل جائے جو تیرے نقصان کا باعث بنے۔ مت بھول میرے عزیز بیٹے، ہندوستان بڑا خوبصورت اور دل نشین مکر و فریب کا ملک ہے۔ قاصدوں اور ایلچیوں کے انتخاب میں محتاط رہنا، دائر کی چالوں سے خبردار رہنا، اس کی طرف اپنے کسی قاصد یا ایلچی کو بھجوائے تو اسے سختی سے نصیحت کرنا کہ دشمن کے درمیان جا کر اس کی باتوں میں نہ آ جائے۔ اسے پیغام اچھی طرح ذہن نشین کروا دو اور وہ جب کسی راجہ یا بادشاہ کے دربار میں پیش ہو کر پیغام دے تو اس پر بادشاہ کا خوف نہ ہو اور اس کے سرداروں اور حاکموں سے بھی نہ ڈرے۔ راجہ یا بادشاہ اس سے کچھ پوچھے تو وہ جرات سے جواب دے اور بادشاہ پیغام کا جو جواب دے وہ اچھی طرح سنے اور تجھ تک پہنچائے تاکہ کوئی غلط فہمی نہ رہے۔ یہ بھی یاد رکھ میرے عزیز، قاصد کو یہ بتاؤ کہ تم سارے لشکر کے امام ہو اور لشکر کی فتح اور شکست تمہارے ہاتھ میں ہے۔ قاصد ہمیشہ اپنے مذہب کا ہو جو پاک مذہب ہے، وہ پروقار ہونا چاہیے، اس کی باتوں میں اثر ہو، وہ کفار کے بادشاہ کے دربار میں کھڑا ہو کر کہنے کی جرات رکھتا ہو۔ اللہ کی وحدانیت پر ایمان لاؤ۔ اگر اللہ کو وحدہ لا شریک تسلیم کرو گے تو تمہارے شہر، بستیاں، کھیت اور جان و مال محفوظ رہیں گے۔ اگر اپنے باطن عقیدوں کو دل میں رکھ کر اللہ کی وحدانیت سے منہ موڑ دو گے تو ہم تمہیں بخشیں گے نہیں۔ لڑائی کے لیے تیار ہو جاؤ۔ تو اب داہر کے مقابلے کو جا رہا ہے۔ یاد رکھ میرے عزیز بیٹے، دریا سندھ کے پار ہے اور تو دریا کے سامنے والے کنارے پر ہوگا۔ داہر کو دریا پار کرنے کا موقع نہ دینا، اسے للکار کر کہنا کہ ہم دریا پار آ رہے ہیں۔ پھر یہ بھی دھیان رکھنا کہ لڑائی کے لیے وہ میدان منتخب کر جو کشادہ ہو تاکہ اپنے پیادوں اور سوار دشمن کے پیادوں اور سواروں کو اچھی طرح دیکھ سکیں۔ لڑے اور تیرے لشکر کو یہ سہولت میسر آئے یا نہ آئے، اللہ پر توقع رکھ۔ فتح اور شکست اسی کی ذات باری تعالیٰ کے اختیار میں ہے، اس کی رسی کو مضبوطی سے پکڑے رکھو۔ اللہ کے لیے لڑو اور اللہ سے ہی مدد کے طلبگار رہو۔ اس کے کرم اور اس کی رحمت سے مایوس نہ ہو، دل لگا کر لڑو اور دیکھو کہ پردہ غیب سے کیا ظہور پذیر ہوتا ہے اور اللہ کے حضور سے کسی کی بادشاہت کے خاتمے کا حکم جاری ہوتا ہے۔ اور میں نے کہا ہے کہ داہر کو دریا عبور کرنے کا اختیار نہ دینا۔ یہ میں پھر کہتا ہوں کہ تو جب اس کے بالمقابل ہو تو درمیان میں دریا ہو تو اسے کہنا کہ دریا ہم عبور کریں گے۔ اس طرح اس پر تیرا روب بیٹھ جائے گا اور اس کے لشکر پر یہ اثر ہوگا کہ جو لشکر اتنی دور آ کر دریا بھی عبور کر رہا ہے اور مقابلے کے لیے بھی تیار ہے تو یہ لشکر قوی اور دلیر ہے۔ تو نے دیکھ لیا ہے کہ میں تجھے یہی یقین دلاتا ہوں کہ تیرے ساتھ جو لشکر ہے یہ اللہ کی جماعت ہے۔ انہوں نے کہیں بھی پیٹھ نہیں دکھائی اور آگے جا کر بھی کسی میدان میں پیٹھ نہیں دکھائیں گے۔ جان کی بازی لگا کر لڑیں گے۔ یہ اللہ کے فضل و کرم پر بھروسہ کرنے اور ثابت قدم رہنے والے مجاہد ہیں۔ دریا ایسی جگہ سے عبور کرنا جہاں تیرے لشکر کے پاؤں جم سکیں۔ ایسا نہ ہو کہ دریا آدھے لشکر کو اپنے ساتھ ہی لے جائے۔ جس راستے کے متعلق تجھے یقین ہو کہ بالکل سیدھا اور محفوظ ہے اس پر بھی احتیاط سے چلنا اور لشکر کو بھی محتاط رکھنا۔ لشکر کو مینا، مسرا، قلب، ہر اول اور ساکیہ میں ترتیب دے کر آگے بڑھنا۔ پیادوں کو آگے رکھنا اور برکسانیوں کو درمیان میں رکھنا۔ برکسانی زدہ کی ایک قسم تھی جو گھوڑوں کو پہنائی جاتی تھی۔ حجاج بن یوسف سرد پوش گھوڑوں کو قلب میں رکھنے کے بجائے پہلو اور عقب میں رکھنا چاہتا تھا تاکہ لشکر محفوظ رہ سکے۔ محمد بن قاسم اپنے سالاروں اور کمانداروں کو بلا کر انہیں حجاج بن یوسف کا خط پڑھ کر سنایا گیا اور انہیں بتایا گیا کہ کس طرف پیش قدمی ہوگی۔ میرے رفیقو، محمد بن قاسم نے سالاروں اور کمانداروں سے کہا، خدا کی قسم ہم حجاج بن یوسف کے آگے جواب دہ نہیں، نہ ہم حجاج کی خوشنودی کے لیے وطن سے اتنی دور آ کر اپنی جانیں لٹانے آئے ہیں۔ حجاج کی آواز امت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز ہے، ہمیں
حجاج نہیں، اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ کی خوشنودی کے لیے لڑو، ہم سب کو اللہ کی حضور جانا اور جواب دینا ہوگا۔ محمد بن قاسم کو احساس تھا کہ ان سالاروں اور ان کے ماتحدوں کو کچھ کہنے کی ضرورت نہیں، وہ سب ثابت قدم رہنے والے تھے۔ یہ ان کے جذبے کا کرشمہ تھا کہ وہ جدھر جاتے تھے دشمن ان کے آگے ہتھیار ڈالتے چلے جاتے تھے۔ جب محمد بن قاسم کی عمر 18 سال تھی، وہ رنکچ کے ایک قلعہ اشبہار تک پہنچ چکا تھا۔ یہ ایک مضبوط قلعہ تھا، اسلامی فوج نے اسے محاصرے میں لے لیا۔ اس قلعے کا خود مختار حاکم وسایو تھا، اس نے ارد گرد کے دیہات کے لوگوں کو بھی مسلمانوں کے خلاف لڑنے کے لیے قلعے میں اکٹھا کر لیا تھا۔ ان میں برچھی نشانے پر پھینکنے کے ماہر اور تیر انداز بھی تھے اور تلوار کے دھنی بھی تھے۔ محمد بن قاسم نے اعلان کرایا کہ قلعہ ہمارے حوالے کر دو گے تو امان میں رہو گے، اگر ہم نے قلعہ خود سر کر لیا تو تم سب کا انجام بہت برا ہوگا۔ آگے آؤ۔ قلعے کی دیوار کے اوپر سے آواز آئی، قلعہ خود سر کرو۔ قلعے کی دیوار پر تیر اندازوں کی دیوار کھڑی تھی، یہ لوگ مسلمانوں کا مذاق اڑا رہے تھے۔ محمد بن قاسم نے اپنے تیر اندازوں کو آگے کیا تو دونوں طرف سے تیروں کا تبادلہ شروع ہو گیا۔ تیروں کے سائے میں مسلمانوں کا ایک گروہ دروازہ توڑنے کے لیے آگے بڑھا تو دیوار کے اوپر سے برچھیاں آنے لگیں۔ 3 مسلمان بری طرح زخمی ہو کر پیچھے ہٹ گئے۔ مسلمانوں نے دیوار تک پہنچنے کی کوشش بار بار کی۔ ان کا مقصد یہ تھا کہ دیوار تک پہنچا جائے تو سرنگ کھود لیں گے، لیکن اوپر سے آنے والی برچھیوں اور تیروں کی بوچھاڑیں انہیں دیوار تک نہیں پہنچنے دیتی تھی۔ دیوار پر وسایو نے ایک ہجوم کھڑا کر رکھا تھا، مسلمانوں کا کوئی تیر ضائع نہیں ہوتا تھا، ہجوم میں کسی نہ کسی کو لگ ہی جاتا تھا۔ مسلسل 7 دن مسلمان دروازے تک پہنچنے کی کوشش کرتے رہے۔ ادھر دیوار پر ہجوم تھا، اس میں سے بہت سے آدمی زخمی ہو چکے تھے، یہ لوگ فوجی نہیں تھے، انہیں دیہات سے بلا کر دیوار پر کھڑا کر دیا گیا تھا۔ انہوں نے جب اپنے ساتھیوں کو تیروں سے زخمی ہوتے اور تڑپتے دیکھا تو ان کے حوصلے جواب دے گئے۔ محمد بن قاسم نے اپنا آخری حربہ استعمال کیا، یہ منجنیکوں کی سنگ باری تھی، تمام منجنیکیں ساتھ نہیں لائی گئی تھی، 2 یا 3 ساتھ تھیں، ان سے دروازے پر پتھر پھینکے جانے لگے۔ اس کے ساتھ ہی قلعے والوں نے دیکھا کہ مسلمان اپنی جانوں کی بھی پرواہ نہیں کرتے اور دیوار تک پہنچ رہے ہیں تو ان کے حوصلے اور پست ہو گئے۔ 8ویں روز قلعے پر سفید جھنڈا چڑھا دیا گیا اور وسایو نے قلعے کا دروازہ کھولنے کا حکم دے دیا۔ اس نے محمد بن قاسم کا استقبال کیا اور امن کی درخواست کی۔ محمد بن قاسم نے درخواست قبول کر لی، اس پر یہ جزیہ اور سالانہ خراج عائد کیا اور وہاں اپنا ایک حاکم مقرر کر دیا۔ اشبہار کے لوگوں میں بھگدڑ اور افراتفری برپا ہو گئی تھی، انہیں توقع تھی کہ مسلمان لوٹ مار کریں گے اور اس دور کے رواج کے مطابق خوبصورت عورتوں کو گھروں سے نکال کر لے جائیں گے، لیکن مسلمان فوج نے ایسی کوئی حرکت نہ کی اور ایک ہی روز میں شہر میں امن بحال ہو گیا۔ رنکچ کا ایک اور بڑا قلعہ بیٹ تھا، دیبل کا شکست خوردہ فوجی حاکم جابین بیٹ کا حاکم تھا۔ محمد بن قاسم نے بیٹ کا محاصرہ کر لیا اور قلعے پر تابڑ توڑ حملے شروع کر دیے۔ جابین نے بڑی جلدی ہتھیار ڈال دیے اور یہ اہم قلعہ بھی مسلمانوں کے قبضے میں آ گیا۔ سورت کا قلعہ ابھی باقی تھا، اس کا حاکم موکو تھا۔ محمد بن قاسم نے موکو کو صلح اور دوستی کا پیغام بھیجنے کا فیصلہ کیا۔ شعبان نے کہا کہ موکو کے پاس وہ خود جائے گا اور اسے اس کا وعدہ یاد دلائے گا۔ محمد بن قاسم نے شعبان کو ہی بھیج دیا، اس کے ساتھ محافظ دستے کے 20 سوار بھیجے گئے تھے۔ موکو کو جوں ہی اطلاع ملی کہ مسلمانوں کے ایلچی آئے ہیں تو اس نے فوراً ہی انہیں بلا لیا۔ اب شعبان تاجروں کے بہروپ میں نہیں تھا، اس کے لباس سے اس کے رتبے کا اندازہ ہوتا تھا۔ موکو اسے دیکھ کر مسکرایا اور عزت اور احترام سے بٹھایا، اسے اس کی پوری تعظیم دی جو ایک سالار کو یا کسی دوسرے بادشاہ کے ایلچی کو ملنی چاہیے۔ میں جانتا ہوں کہ تم یہاں کیوں آئے ہو، موکو نے کہا، میں اپنے وعدے پر قائم ہوں، تو پھر معاہدہ ہو جانے میں دیر نہیں لگنی چاہیے۔ شعبان نے کہا، ہمارے سالار اعلیٰ اور لشکر کے امام محمد بن قاسم نے کہا ہے کہ آپ کا راج اسی طرح قائم رہے گا اور آپ کی تمام رعایا کی حفاظت ہماری ذمہ داری ہوگی۔ کیا آپ ہمارے سالار اعلیٰ سے ملنا پسند کریں گے یا وہ آ جائیں گے یا آپ ان کے لیے قلعے کے دروازے کھول دیں؟ میرے محترم دوست، موکو نے کہا، تم یہ تو جانتے ہو کہ میں اس علاقے کا حاکم اور خاندانی طور پر راجکمار ہوں، لیکن تم یہ نہیں جانتے کہ ہمارا خاندان ان جنگجو خاندانوں میں سے ہے جنہیں لوگ اپنا اور اپنے ملک کا محافظ سمجھتے ہیں اور وہ تسلیم کرتے ہیں کہ حکمرانی اور بادشاہی کا حق انہی جنگجو خاندانوں کو حاصل ہے۔ اگر میں تمہارے سالار سے ملنے کے لیے چلا جاؤں تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ میں نے اطاعت قبول نہیں کی بلکہ شکست قبول کی ہے۔ تم مجھے پہلی بار ملے تھے
سے تو میں نے تمہیں بتایا تھا کہ میرا بھائی اور میرا باپ میرے دشمن بنے ہوئے ہیں۔ ہماری دشمنی ایسی نہیں کہ ہم آپس میں لڑ پڑیں، لیکن وہ دونوں کہتے ہیں کہ میں اپنے خاندان کے لیے بدنامی کا باعث بنتا ہوں، لیکن وہ دونوں تو ہتھیار ڈال چکے ہیں۔ شعبان نے کہا، وہ تو بات کرنے کے قابل بھی نہیں رہے۔ یہی ایک وجہ ہے کہ میں دوستی کے معاہدے کے لیے تمہارے سالار کے پاس نہیں جانا چاہتا۔ موکو نے کہا، تو کیا اس کا یہ مطلب ہوگا کہ آپ دوستی کا معاہدہ نہیں کریں گے؟ شعبان نے کہا، کیا آپ ہمارا مقابلہ کر سکیں گے؟ یہ الگ بات ہے کہ میں مقابلہ کر سکوں گا یا نہیں۔ موکو نے کہا، میں یہ فیصلہ کر چکا ہوں کہ آپ کے ساتھ دوستی کا معاہدہ کروں گا، لیکن اس کا کوئی اور طریقہ اختیار کروں گا۔ میں اپنی اس رعایا کو، جس میں میں ہر دل عزیز ہوں، یہ تاثر نہیں دینا چاہتا کہ میں نے بزدلوں کی طرح مسلمانوں کے آگے ہتھیار ڈال دیے ہیں۔ مجھے تمہاری بات سمجھنے میں دشواری محسوس ہو رہی ہے، شعبان نے کہا۔ مجھے شک ہونے لگا ہے کہ تم ہمیں دھوکہ دے رہے ہو میرے عربی دوست، موکو نے کہا۔ میں نے تمہارے سالار تک پہنچنے کا جو طریقہ سوچا ہے وہ میں تمہیں بتاتا ہوں۔ کچھ دنوں بعد میری ایک بہن کی شادی ہو رہی ہے۔ یہ شادی ساکرا میں ہو رہی ہے اور میں وہاں جاؤں گا۔ میں تمہیں دن اور وقت بتاؤں گا اور ایک جگہ بھی بتاؤں گا۔ تمہارے کم از کم 1000 آدمی مجھ پر حملہ کریں گے اور مجھے گرفتار کر لیں گے۔ میرے ساتھ تھوڑے بہت آدمی ہوں گے۔ تم اگر مجھے اس طرح پکڑ لو گے تو مجھ پر یہ الزام نہیں آئے گا کہ میں نے لڑے بغیر مسلمانوں کے آگے ہتھیار ڈال دیے۔ شعبان کو یہ تجویز اچھی لگی۔ موکو نے اسے ایک راستہ سمجھایا جو ساکرا کی طرف جاتا تھا، اور ایک ایسی جگہ بھی بتائی جہاں زمین کٹھی پٹی تھی، ٹیلے اور ٹیکریاں بھی تھی، اور یہ زمین ہر لحاظ سے گھات لگانے کے لیے موزوں تھی۔ شعبان موکو کے ساتھ ضروری تفصیلات طے کر کے واپس چلا گیا۔ وہ قلعے سے نکلا تو موکو نے اپنے فوجی کمانڈروں کو بلایا۔ تم جانتے ہو کہ راجہ وسایو نے مسلمانوں کے آگے ہتھیار ڈال کر ان کی اطاعت قبول کر لی ہے۔ موکو نے ان سب سے کہا، مسلمانوں نے مجھے بھی اور ہم سب کو بھی میرے باپ کی طرح بزدل سمجھ لیا ہے۔ تم نے دیکھا ہے کہ ابھی مسلمان فوج کے سالار کا ایلچی میرے پاس آیا تھا۔ وہ یہ پیغام لے کر آیا تھا کہ ہم لڑے بغیر ان کی اطاعت قبول کر لیں۔ میں نے اس ایلچی کو دھتکار کر رخصت کر دیا ہے، اسے زندہ نہیں رہنے دینا چاہیے، ایک کمانڈر نے کہا۔ وہ ہماری غیرت کو للکارنے آیا تھا۔ ہاں مہاراج، ایک اور نے کہا، اس کا سر کاٹ کر اس کے سالار کی طرف بھیج دینا چاہیے۔ میں نے ایسا ہی سوچا تھا، موکو نے کہا، لیکن یہ بزدلوں کی حرکت ہے۔ جنگجو اکیلے آدمی کو نہیں مارا کرتے، وہ دشمن کے لشکر کا مقابلہ کیا کرتے ہیں۔ تمام لوگوں سے کہہ دو کہ میں نے دشمن کی اطاعت قبول کرنے سے انکار کر دیا ہے۔ لوگوں سے کہو کہ لڑائی کے لیے تیار رہیں۔ میں 2 روز بعد اپنی بہن کی شادی پر ساکرا جا رہا ہوں۔ اس شادی پر تم سب کو جانا تھا، لیکن تمہارا یہاں رہنا زیادہ ضروری ہے، کیونکہ خطرہ زیادہ ہے کہ دشمن میری غیر حاضری میں حملہ کر سکتا ہے۔ مجھے پوری امید ہے کہ میری غیر حاضری میں حملہ ہوا تو تم مجھے اپنے ساتھ سمجھتے ہوئے دشمن کے ایسے چھکے چھڑاؤ گے کہ وہ سوائے بھاگنے کے اور کچھ نہیں کر سکے گا۔ موکو نے اپنے فوجیوں اور شہریوں میں جوش و خروش پیدا کر دیا۔ مورخوں کی تحریروں سے پتہ چلتا ہے کہ موکو خودسر آدمی تھا۔ یہ بتانا ممکن نہیں کہ اس خاندان پر حملہ ہوا تھا اور جنگی حالات پیدا ہو گئے تھے، پھر انہوں نے اپنی لڑکی کی شادی ملتوی کیوں نہیں کی۔ تاریخوں میں اتنا ہی اشارہ ملتا ہے کہ موکو اپنی بہن کی شادی پر ساکرا جا رہا تھا اور اس نے شعبان سے کہا تھا کہ راستے میں اس پر حملہ کر کے اسے گرفتار کر لیا جائے۔ شعبان نے محمد بن قاسم کو موکو کی اسکیم سنائی۔ کیا تم نے اس پر غور نہیں کیا؟ محمد بن قاسم نے کہا، یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ 1000 مجاہدین کو بھیجا تو وہاں 2-3 ہزار آدمی گھات میں موجود ہوں اور ہماری 1000 نفری کو ختم کر دیں۔ خطرہ مول لینا پڑے گا، شعبان نے کہا۔ مجھے امید ہے کہ ایسا نہیں ہوگا۔ ہم یوں کر سکتے ہیں کہ ان 1000 آدمیوں کو آگے بھیج کر ان کے پیچھے 500-600 اور کچھ فاصلے پر رکھ کر بھیج دیں۔ محمد بن قاسم نے شعبان کی تجویز منظور کر لی۔ جس خطرے کا اس نے اظہار کیا تھا وہ بے وجہ نہیں تھا۔ دھوکہ دہی اور فریب کاری ہندو کی فطرت میں شامل ہے، جو شروع سے ہی ہندو کی فطرت کا لازمی حصہ بنی ہوئی ہے۔ محمد بن قاسم ہندو کی اس فطرت سے اچھی طرح واقف تھا، اس لیے اس نے اس خطرے کو محسوس کیا اور اپنے 1000 مجاہدین کو بچانے کے لیے 300 سوار تیار کر لیے، جنہوں نے ان 1000 مجاہدین سے 1.5-2 میل کا فاصلہ رکھ کر پیچھے پیچھے چلنا تھا۔ 1000 مجاہدین کو الگ کر لیا گیا اور ان کی کمان سالار نباتا بن حنظلہ کو دے دی گئی۔ اسے اور اس کی 1000 نفری کو اچھی طرح سمجھا دیا گیا کہ کیا کارروائی کرنی ہے۔ انہیں یہ بھی بتایا گیا کہ مقابلہ نہ ہونے کے برابر ہوگا اور ہو سکتا ہے مقابلہ بہت ہی سخت ہو اور گھیرے میں آ جانے کا خطرہ بھی ہے۔ انہیں مزید جنگی ہدایات بھی دی گئیں اور مقررہ دن سے 1 رات قبل یہ دستہ نباتا بن حنظلہ کی زیر کمان روانہ ہوا۔ وہ جگہ غالباً بہت دور نہیں تھی۔ یہ دستہ عام راستے سے ہٹ کر دشوار گزار راستے سے گزرتا طلوع آفتاب سے پہلے اسی مقام تک پہنچ گیا جو موکو نے شعبان کو بتایا تھا۔ وہاں سے ایک کشادہ پگڈنڈی گزرتی تھی۔ اس کے دائیں اور بائیں کے علاقے میں ٹیلے بھی تھے، گہری کھڈیں بھی تھی اور کہیں ریتیلی چٹانیں بھی تھیں۔ یہ علاقہ
اور اس کے خد و خال گھات کے لیے نہایت موزوں تھے۔ نماتہ بن حنظلہ کے 1000 آدمیوں کو زمین کے ان نشیب و فراز نے چھپا لیا۔ 300 سوار جو دستے کے پیچھے آ رہے تھے وہ بھی پہنچ گئے، لیکن انہیں وہاں نہ روکا گیا۔ انہیں وہاں سے تقریباً 1 میل دور ایسی گہرائی میں بھیج دیا گیا جہاں سے وہ کسی کو نظر نہ آ سکیں۔ اس گہرائی کے قریب ایک آدمی کو ایک اونچے ٹیلے پر بٹھا دیا گیا جہاں سے وہ اس جگہ کو دیکھ سکتا تھا جہاں 1000 آدمیوں کو گھات میں بٹھایا گیا تھا۔ اس کا کام یہ تھا کہ وہ دیکھتا رہے کہ جب اسے اس طرف سے اشارہ ملے تو وہ سوار دستوں کو بتائے۔ اس اشارے پر سوار دستے نے ان 1000 مجاہدین کی مدد کو پہنچنا تھا۔ آدھا دن گزر چکا تھا جب دور سے ایک گھڑ سوار قافلہ آتا نظر آیا۔ نماتہ بن حنظلہ سامنے کھڑا دیکھ رہا تھا۔ پگڈنڈی سے ہٹ کر ایک ٹیلے کے پیچھے ہو گیا اور اس نے اپنے مجاہدین کو تیاری کا حکم دیا اور خود ٹیلے کی اوٹ سے اپنی طرف آتے ہوئے قافلے کو دیکھنے لگا۔ وہ موقع کو نہیں پہچانتا تھا، لیکن گھڑ سوار جو کچھ اور قریب آ گئے تھے کوئی عام سے مسافر نہیں لگتے تھے، اور جب وہ قریب آئے تو اس نے دیکھا کہ ان سواروں کے آگے آگے جو سوار آ رہا ہے اس کا لباس شاہانہ ہے اور اس کا گھوڑا بھی اعلیٰ نسل کا تھا۔ اس کے پیچھے جو گھڑ سوار آ رہے تھے وہ فوجی ترتیب میں تھے۔ ان کے پاس جو برچیاں تھیں اور انہوں نے جس طرح اسے سیدھا پکڑ رکھا تھا ان کی آنی اوپر کو نظر آتی تھی۔ نماتہ بن حنظلہ نے دور دور تک نگاہ دوڑائی، اسے کہیں کوئی پیادہ یا سوار دستہ ادھر آتا نظر نہیں آیا۔ یہ قافلہ موقع کا ہی تھا۔ اس کے ساتھ جو سوار تھے ان کی تعداد 100 سے کچھ کم تھی۔ جو ہی موقع گھات کے قریب آیا، نماتہ بن حنظلہ نے اپنے مجاہدین کو اشارہ کیا۔ 1000 نفری طوفان کی طرح اٹھی اور جس طرح اس سے پہلے بتایا گیا تھا اس نے موقع اور اس کے محافظوں کو ذرا سی دیر میں ہی گھیر لیا۔ تمام سوار اپنے ہتھیار نیچے پھینک دو۔ نماتہ بن حنظلہ نے ترجمان کی معرفت موقع کے سوار محافظ دستے کو للکار کر کہا، ہتھیار پھینک کر گھوڑوں سے اتر آؤ اور گھوڑوں کو چھوڑ کر الگ کھڑے ہو جاؤ۔ نماتہ بن حنظلہ موقع کے قریب چلا گیا اور اسے کہا، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ موقع تم ہی ہو، کیا تم اپنے ساتھ اپنے محافظوں کو ہمارے ہاتھوں مروانا پسند کرو گے؟ تم لوگ کیا چاہتے ہو؟ موقع نے نماتہ بن حنظلہ سے پوچھا۔ موقع کے سوار محافظوں نے ابھی ہتھیار نہیں ڈالے تھے۔ سب سے پہلے تو میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ تم یہ سوار تلواریں اور برچیاں پھینک کر گھوڑوں سے اتر آئیں۔ نماتہ نے جواب دیا، اگر یہ ہمارے ہاتھوں اپنے جسم کے ٹکڑے کروانا چاہتے ہیں تو بے شک میرا حکم نہ مانے، اور اگر یہ ہتھیار ڈال دیں تو ان کے ساتھ کیا سلوک ہوگا؟ موقع نے پوچھا۔ اگر تم اپنے آپ کو ہمارے حوالے کر دو گے تو انہیں آزاد کر دیا جائے گا۔ نماتہ بن حنظلہ نے کہا، مجھے امید ہے کہ تم ہمیں ان سواروں کے قتل کے گناہ سے بچا لو گے۔ تم دیکھ رہے ہو کہ تم ہمارا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ یہ باتیں موقع کے محافظوں کو سنانے کے لیے کی جا رہی تھی۔ صرف موقع اور نماتہ جانتے تھے کہ یہ ایک ناٹک کھیلا جا رہا ہے۔ اس ناٹک کا اختتام یوں ہوا کہ نماتہ بن حنظلہ کے اشارے پر اس کے چند مجاہدین نے موقع کو پکڑ لیا۔ اس کے محافظوں نے مسلمانوں کی اتنی زیادہ نفری دیکھ کر ہتھیار ڈال دیے۔ نماتہ بن حنظلہ ان سب کو قیدی بنا کر لے گیا۔